سے بچائے. نعرہ بلند کرے نعرہ تکبیر. میرے جملہ کسی کو ناگزار گزرا ہو اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر حضور کا ناتوان سمجھ کر برائے کرم مجھے معاف کیجیے گا. فقیران آئے صدا کر چلے, آپ سب خوش رہیں, ہم دعا کر چلے. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ یا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہر کار میں رکھنے والا رواج نہ ہوتا تو پہنے رہتے ہیں, لیکن اب اتارنے پڑے گی تو رکھا تو نہیں. اچھا چھوٹا پہنے پڑھائی میں ضرورت نہیں. سبحان اللہ. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا إله العالمين نبي أكرم نور مجسم شفيع العظم صلى الله عليه وآله وسلم کا واسطہ ہم حاضرین کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمیں آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ ہماری خالی جھولیوں کو اپنے فضل سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین ان تمام نمازی حضرات میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے عزت افضل فرما. میرے مالک مولا نبی کریم علیہ السلام کے صدق کے وسیلے سے تمام کو عزت کا تاج نصیب فرما. اس محلے پر اپنے خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. کریم آقا علیہ السلام کے صدق کے وسیلے سے ہمارے والدین کریمین, ہمارے اساتذہ کرام اور تمام امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حافظ لطیف شاہ ادھر آگے آ جاؤ میرا بیٹا, آگے آ جاؤ. سارے پیچھا دیکھیں نا, میں بیٹھا میں رو کو پیچھا کرتے بیٹھے وہ تو شکر تھے میرا اللہ کے بندے استاد ہو دیکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت واجب الاحترام عزت مآب قابل سر احترام عالم نبی فاضل جلیل علامہ الحافظ البانی غلام قاسم جیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطیب امام مسجد حاضہ اور اس مسجد کے امام صاحب عبدالعزیز صاحب, اور ماشاء اللہ ان محفل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں عالم میں اس فن میں مزید برکتیں عطا فرمائے. محمد احسن رضا صاحب برکت اللہ پاک ان کی عمر میں عزت برکتیں عطا فرمائے. اور تمام دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ سب نے مل کی محفل سجائی ہے, لیکن اس کے جو روح رواں ہیں تم شعر کا کیا نام ہے مجھے تو یاد ہے, آپ بتائیں. اور زہر بھائی سارے بولے نیچے گرواری چاؤ. ماشاء اللہ اللہ پاک اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. عزیر نام ہی اچھا ہے ایسے ماشاء اللہ. وقالت العزیر وقالت یہود عزیر وقالت النصارى المسیح ابن اللہ.
پیچھے ہی اٹھائے اجرت ہے، پیچھے بیٹھے اللہ کا بندہ سبحان اللہ اللہ پاک خوشیاں عطا کرے، سلامت رہے تا قیامت رہے، آمین اور باواز بلند سبحان اللہ کے تو ہم کو وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بغزل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام یا محمد کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام یا محمد گنج جگہ پھول بن کے مہکے کہیں پھول بن کے مہکے تیرا نام یا محمد کہیں چاند بن کے چمکے چمکے تیرا نام آراد چمکے تیرا نام یا محمد کہیں چاند بن کے چمکے تیرا نام اور تیری یاد میں جو تو جب سکون پاؤں تیری یاد میں جو تو عجب سکون پاؤں میرے چشم تر سے چھلکے میری چشم تر سے چھلکے تیرا نام یا محمد میری چشم تیرا نام یا محمد کہیں پھول بن کے
खत्म नबूवत میرے کریم آقا حضرت سیدنا محمد عربی پڑھ لیجیے عادت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کا نام آئے عاشق کا کام ہے لب ہلائے سونے محمد پہ درود پڑھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان ہے اقدس جب باہر تشریف لائے مسکراتے ہوئے آئے صحابہ کرام نے جب مسکان محمد مصطفیٰ دیکھی سونے نبی صاحب دولاد کے مقدس چہرے پر جب صحابہ نے مسکراہٹ دیکھی چہرہ متبسم دیکھا تو دیکھ کر خوش ہو گئے کیونکہ نبی کی مسکان ایسی تھی اذا ضحک یتلألأ فی الجدر جب نبی مسکراتے تھے دیواریں چمک جایا کرتی تھی تو صحابہ نے جب مسکان مصطفیٰ دیکھی کھل اٹھے بول اٹھے یا رسول اللہ ماشاءاللہ کمبر کو پیا رسول اللہ آج تو مسکرا رہے ہیں نبی نے فرمایا میں محمد کیوں نہ مسکراؤں ابھی میرے پاس حضرت جبریل آئے آ کے رب کا پیغام پہنچایا حبیب کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں آپ کا امتی آپ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت جل وعلا اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه قرآن مجید فرقان حمید 19 وفارہ سورۃ الشعراء کی آخر رکوع کی آیت مقدسہ ہے وقفت اے حبیب پھیلا دیجئے مزہ نہیں آیا امین وقفت جناحک حبیب اپنے دامن کرم کو پھیلا لیں وقفت جناحک حبیب اپنی باہوں کو پھیلا لیں نبی کی باہیں ہیں یہ نبی کے پاس نبی اے نبی اپنے بازوؤں کو پھیلائیں اپنی باہوں کو پھیلائیں کس کے لیے لمن اتبعک جو بھی آپ کی پیروی کرتا ہے جو بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے جو بھی طاعت مصطفیٰ میں زندگی بسر کرتا ہے من المؤمنین ایمان والا سے جب ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا نبی کی غلامی میں آ گئے تو اسی کلمے پر نہ رہیں بلکہ آگے بڑھیں لمن اتبعک اتباع مصطفیٰ لمن اتبعک تابعداری مصطفیٰ لمن اتبعک طاعت مصطفیٰ اب جو بھی نبی تیری طاعت کرتا جائے وہ بندہ مجھے پیارا لگتا ہے اس لیے میں رب چاہتا ہوں انعام انہیں ایسا دوں کہ پوری دنیا میں کوئی مثل کے ساتھ نہ ہو اور وہ انعام کیسا میں رب نے عطا فرمایا حبیب تو کہتے وقت جناح کا پھیلاتے پڑھیں وقت جناح کا پھیلا دو بازو نبی یہ میں لفظوں میں کیسے بتا دوں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہم سے وہ رب میرے مصطفیٰ سے فرما رہے حبیب اپنے باہوں کو پھیلا لیں بچہ آپ کا سامنے رو رہا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ نے اپنے بچے کو روتے دیکھا تو باہوں کو پھیلا لیا بازوں کو اٹھا لیا آجا میرا پتر اچھا کیا کہتے ہیں بچے کے آنے سے پہلے باہیں آپ نیچے کریں گے یہ بازو نیچے کر دیں اگر کر دیے تو مقصد فوت ہو گیا پھر فائدہ نہیں بچہ وہاں رویا ماں نے ہاتھ اٹھا دیے بچہ وہاں رویا بابا نے بازو پھیلا دیا آجا میرا بیٹا آجا روتے ہوئے بچے کو جب قریب کرتے ہیں باہوں میں لیتے ہیں بازو سے لگا کے سینے کی ٹھنڈک جب دیتے ہیں بچہ خاموش ہو جاتا ہے بلا تشبیہ بلا تمثیل جو بندہ بھی ہے میرے نبی کلمہ پڑھنے کے بعد تابعداری مصطفیٰ کرتا ہے اس کا انداز خدا کو اچھا لگتا ہے اے حبیب میں رب چاہتا ہوں اپنے بازو پھیلا کے سینے سے لگا کے سینے کا فیض جس سے بھی سینے کا فیض ملتا گیا نگاہ مصطفیٰ بڑھتی گئی بیڑا پار ہوتا قرآن مجید فرقان حمید 27واں پارہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا حبیب ہم نے آپ کو اپنی نگاہوں میں لیا ہے چاہے مکہ مکرمہ کی گھاٹی ہو نبی نگاہ آپ پہ ہے مدینے کی وادی ہو نبی نگاہ آپ پہ ہے آپ مسلح پہ ہو نبی نگاہ آپ پہ ہے آپ بدر کے مقام پہ ہو حنین کے مقام پہ ہو حبیب نگاہ آپ پہ ہے اے نبی میں نے ہر وقت آپ کو اپنے نگاہوں میں لے رکھا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تو اپنی امت کو اپنی نگاہوں میں لے پہلی آیت 27ویں پارے میں دوسری آیت 15ویں پارے میں نبی اپنی نگاہوں کو ان سے ہٹانا نہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا سبحان اللہ جس
جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑتی گئی اور سینے کا فیض ملتا گیا، کوئی ابو بکر بن گیا۔ مزہ نہیں آیا؟ کوئی ابو بکر بن گیا۔ اب نام تو عبداللہ تھا، نام عبداللہ ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ جب پڑی ابو بکر بن گئے۔ ابو بکر اقلیت والا، ابو بکر ابتدا والا، ابو بکر آغاز والا، ابو بکر پہلا، تو ابو بکر مشہور ہو گئے، عبداللہ کوئی جانے کوئی نہ جانے۔ تو جب نگاہ مصطفیٰ پڑی صداقت کا تاج مل گیا، نگاہ مصطفیٰ حضرت عمر پہ پڑی عدالت کا تاج مل گیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب آپ منبر پہ آپ کی جلوہ فرما ہوئے اور سلطنت آکے صفا کی مدینہ المنورہ کی ادھن میں لڑ جاری کی رہے، روئے لگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام کو چھٹا حضور چھالے روئی رہا ہو، رونے کا ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں، ارے ایک وہ وقت تھا کہ ابو قحافہ کے بیٹے سے ابو قحافہ کے اونٹنے سبر رہے تھے، ایک وہ وقت تھا کہ میں اونٹنے سوال پا رہا تھا، آج میرے محمد نے اتنا کرم فرما دیا کہ بیٹھا کہاں ہو اور حکومت کہاں چل رہی ہے۔ بیٹھا میں مدینہ المنورہ کے اندر ہوتا ہوں اور نگاہ میری دور تک جا رہی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عمر آ رہا ہے، لوگ شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دربار لگا ہے، عوام الناس بیٹھی ہے، ایک شخص کے پاس شراب کی بوتل تھی، جیسے پتہ چلا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وزٹ فرما رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، جوان پسینہ پسینہ، آنکھیں پر رنگ، پسینے کے اندر ڈوب چکا ہے، اور رب کے حضور کہتے ہیں میرے اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، آج مجھے عمر سے بچا لے۔ انداز قدرت دیکھیے، خدا کی محبت کا انداز دیکھیے، صرف ہم نے قدم بڑھانا ہے، اللہ تو ہم سے محبت فرماتا ہی ہے۔ ہم محبت میں جھوٹے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب چکر لگانا شروع کرتے ہیں لائنوں کے اندر، ابھی اس نوجوان کے پاس آنے ہی والے تھے، آنکھیں پرنم ہو گئی اور شرم کے مارے رب کے حضور کہتا ہے میرے اللہ آج مجھے عمر سے بچا لے، آئندہ میں کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ میرے اللہ کرم فرماتے ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر انسان خالق کائنات کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، لیکن وہ توبہ سچی توبہ ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو پھر انداز یہ بنتا ہے اس کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو کا قطرہ زمین پہ پاک میں جاتا ہے، آسمان سے پہلے خطاب آ جاتا ہے کہ فلاک سے آتا ہے، گردوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں، خطاب آخر کرتے ہیں، افلاک سے آتا ہے، نالوں کا جواب آخر، نالا کہتے ہیں آنسو کا گرنا، نالا کہتے ہیں آنسو کا بہنا۔ یعنی اے بندہ مومن تو رب کے حضور سچی توبہ کر دو، صحیح آج سچی توبہ کر رہا بندہ، تو اللہ پاک جل وعلا نے کیا کرم نوازی فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہم پہنچے، فرمایا بوتل کے اندر کیا ہے؟ حضور بوتل کے اندر تو شہد ہے۔ بوتل کے اندر شہد ہے، پتہ ہے کہ شہد نہیں شراب ہے، خود بھر کے لایا تھا، لیکن جسے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر دیتا ہے اللہ پاک اسی کا ہو جاتا ہے۔ جب سچی توبہ کر لی، سچی توبہ کرنے کے بعد رب پر بھروسہ کر کے کہہ دیا حضور اس کے اندر تو شہد ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے ڈھکن کھولا تو شراب نہیں بلکہ ہم کس کے بندے ہیں؟ وہی قرآن ہے، وہی نماز ہے، وہی روزے، وہی حج و زکات، وہی صدقہ و خیرات، وہی اللہ، لیکن ہم جب چیز کے بدلنے کا کہیں تو وہ نہیں بدلتی، کیوں؟ ہم وہ توبہ نہیں کرتے، ہمارا وہ یقین ہی نہیں ہے۔ اگر یقین کامل ہو قسم خدا کی، انسان کے لفظ بعد میں پورے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جل وعلا قانون ہی بدل دیتا ہے۔ جو منہ سے نکالتا ہے میرا پاک پروردگار اسے فوراً عطا کر دیتا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی عائشہ صدیقہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی پھوپھی صاحبہ آپ تشریف فرماتی، بغداد کے لوگ آ گئے، مہربانی فرمائیے آپ دعا کریں، کہتے سالی پڑ گئی ہر طرف،
آپ دعا فرما دیں تاکہ اللہ پاک بارش برسا دے. آپ اٹھی جھاڑو اٹھایا, جھاڑو لگا کے کہنے لگے میرے اللہ میں نے جھاڑو لگا دیا ہے, چھڑکاؤ تو کر دے. اب یہ الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. خالق کائنات جل جلالہ نے رحمت و کرمی عطا کر دیا. رحمتوں کی بارش میں رب نے برسا دی. تو رب سے تعلق جوڑو, خدا کی قسم اللہ پاک سے مضبوط تعلق کر لو کہ ادھر ہمارے اشارے ہیں اور رب کا قانون ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارا نظام رب نے ہمارے لیے تو بنایا ہے, یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے, ہم خدا کے لیے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ میرے رب نے فرمایا بندہ مومن تو آخرت کے لیے کوشش کر تو صحیح, اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کی لذت لے تو صحیح, اپنے رب کو منا تو صحیح. تنہائی کے چند لمحے خالق کائنات جل والا کو دے کے دیکھو, اللہ رب العزت جل والا کا نام لے کے دیکھو. جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو, ہر کوئی سو چکا ہو, اے بندے مومن تو اس وقت رب کے حضور مصلی بچا اور خالق کائنات جل والا سے رو لگا. پھر انداز یہ بن جائے گا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی بندہ تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے, اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے, اس کی آنکھوں سے گرنے والا آنسوؤں کا قطرہ زمین پہ بعد میں جاتا ہے, میرا اللہ پہ نئی گناہ معاف فرما. صرف اتنا نہیں, میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا, میرا اللہ اعلان فرمائے گا اے میرا وہ بندہ جو تنہائی میں مجھے یاد کرنے والا تھا, تنہائی میں اللہ اللہ کرنے والا تھا, کدھر ہے آ جا میرے عرش کا سایہ تیرے لیے. جس پر نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی, صداقت کا تاج ملا حضرت فاروق پہ پڑی, عدالت کا تاج ملا حضرت عثمان پہ پڑی, سخاوت کا تاج. یہ وہ وقت تھا کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین کو ان کے چچا نے زنجیروں سے باندھ دیا, جکڑ دیا بیڑیوں سے, اور فرمانے لگے, کہنے لگے اے عثمان اگر نبی کو چھوڑ دے گا, نبی کا کلمہ چھوڑ دے گا تو وہی عیش, وہی آرام, وہی سکہ, وہی جان, وہی جلال, ہر سکون تجھے میسر ہوگا, اور اگر نبی کا نام نہیں چھوڑے گا تو اسی انداز میں پڑا رہے گا. اور آگے بھی حضرت سید عثمان کہنا کہنے کہ چچا کتنا مارو گے, کتنی تکلیفیں دو گے, ارے تجھے پتا نہیں جو محمد مصطفیٰ کو دل دے دیتا ہے پھر تن بھی محمد کا ہوتا ہے, من بھی محمد کا ہوتا ہے. جتنی اذیتیں پہنچانی ہوں, جتنی تکلیفیں پہنچانی ہوں, چچا پہنچاتے رہو. اب میرا تو حال یہ بن گیا ہے, میں آنکھ بند کروں تو محمد نظر آئے, میں آنکھ کھولوں تو محمد نظر آئے, میں دائیں جانب نگاہ کروں تو محمد نظر آئے. میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں, محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے. مل کے پڑھ لیجئے میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں, محمد کی چوکھٹ اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں, تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے, اسی
دعوت کے دریا میرے اللہ نے اتنے عطا کر دیے، جہاں پتہ چلے کہ مسلمان مشقت میں ہے، تکلیف میں ہے، وہیں جا کے ہم لو یہ کنواں آزاد ہو مسلمانوں کے نام۔ کبھی کوئی غلام آزاد کروا رہے ہیں، کبھی کنویں آزاد کر کر کے مسلمانوں کے نام کر رہے ہیں، محمد کی وجہ سے، خدا کی وجہ سے۔ تو جس پہ نگاہ پڑتے گئے مولا علی شیر چلی جنہیں دھلتی محمد کا دعا ملی ہے، ان کے تو کہنے ہی کیا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے بڑا کمال عطا فرمایا حضرت مولا علی شیر چلی فاتح خیبر داماد نبی رضی اللہ عنہ کو، ایسے ہی یہ نگاہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امیر، حضرت سیدنا بغداد کے قندیل نورانی شہباز علامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ پہ پڑھی تو آتے ہی منبر پہ جب جلوہ فرما ہوئے اعلان کیا، لوگوں علم تم بھی پڑھتے ہو، علم میں نے بھی پڑھا، تمہارا پڑھنا اور ہے میرا پڑھنا اور ہے۔ اگر کوئی قرآن کی آیات کو سینے میں بسا لے تو حافظ کہلوائے، تقریریں کرنے لگ جائے مقرر کہلوائے، تبلیغ کا سٹائل جان جائے تو مبلغ کہلوائے، حدیثیں پڑھنے پڑھانے لگ جائے، سمجھنے لگ جائے محدث کہلوائے، قرآن کی تفسیر پڑھانے لگے مفسر کہلوائے۔ لیکن قربان جائے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں درس العلم حتی صوت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، لوگوں میں نے تو علم ایسے پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے حافظ بھی، قاری بھی، عالم بھی، مفتی بھی، محدث بھی، مقرر بھی، مفسر بھی، حتی صوت قطبا میں تو قطب بن گیا۔ بنیت السعدہ، میں نے سارے کمالات پا لیے، لیکن اس میں میرا کمال پھر بھی کوئی نہیں، میرے رب کی عطا ہے۔ یہ تو سب من مولا الموالی، ساری خوبیاں میرے اللہ نے دی، سارے محاسن اللہ پاک نے عطا کیے ہیں۔ یہ تو سعد من مولا الموالی، ساری عطا میرے اللہ پاک جل جلالہ کی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ بڑی شان کے مالک ہیں، اگر انہی کا تذکرہ کرتے ہیں تو رات ختم ہو سکتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک آخری میں پیش کر کے انشاءاللہ اس کے بعد تھوڑا دورہ کے چلے تو چھلنا دمائی بھی کون نہیں۔ ماشاءاللہ دودھ کا گلاس سامنے رکھا ہے، سبحان اللہ، منہ میں پانی آ گیا نا، بندگی ہوئی ابراہیم نہیں ہوئی یسکین، اللہ کھلا بھی دیتا ہے، اللہ پلا بھی دیتا ہے۔ ذاکر بھائی سبحان اللہ، آپ کو دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ بیٹری آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ لمبی زندگی دے، ہماری یوں بیس چلتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ بعض و نصیحت فرما رہے تھے اور دوران گفتگو، کیا دوران گفتگو حضرت شیخ علی بن حیدی، شیخ علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ، آپ خلیفہ خاص ہیں، دوران گفتگو آپ نے گفتگو چھوڑی، علی بن حیدی کے سامنے ساتھ باندھ کے کھڑے رہے، کافی دیر تک کھڑے رہے۔ اس کے بعد آپ کے دوبارہ ممبر پہ جلوہ فرما ہو گئے۔ جب محفل ختم ہوئی لوگوں نے پوچھا حضور یہ آج نیا انداز تھا، آپ نے ممبر چھوڑ دیا، اپنے خلیفے کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، پھر آپ کے دوبارہ جلوہ فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، اس سے ڈاڑے چاہو، مجھ سے نہ پوچھو، میرے خلیفہ سے پوچھو۔ جب پوچھا گیا بتائیے علی بن حیدی، حضور غوث اعظم آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو فرمانے لگے جب میرے دل میں تذکرہ چھیڑا نا میرے محمد کی زلفوں کا، تذکرہ چھیڑا میرے کریم آقا کے مقدس بھووں کا، تذکرہ چھیڑا مدینے والے کے مقدس الحساس کا، تو میں نے ساری توجہ مدینے کر دی۔ زیارت کیے گھر بیٹھے نئی صورت نکالی ہے مدینے کی، ہنسی دنیا نگاہوں میں بسالی ہے، پوچھتے کیا ہو کہ میں کون ہوں، کس دن میں رہتا ہوں، میرا سینہ مدینہ ہے، میری دنیا نرالی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے تذکرہ چھیڑا مدینے والے کا، میں نے ساری توجہ کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی طرف کر دی، میرے توجہ کرنے کی دیر تھی، مدینے والے نے تجلی دکھا،
مدینے والے نے تجلی دکھا دی جو سارا خنداز نبی صاحب دولا کی زیارت والا میں عالم خواب میں دیکھ رہا تھا میرے پیر بیداری کے عالم میں دیکھ کہ تمہارے رخ پہ جمی ہے نظریں تمہارے رخ پہ جمی ہے نظریں بتاؤ کیسے ہٹاؤ کیا قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو جس کا عقیدہ ساری توجہ نبی کے روزے کی طرف کر کے پڑھے قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو میں کیسے آخری ملو کیا قسم خدا سبحان اللہ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جو بیداری کے عالم میں میرے سونے محمد مصطفیٰ صاحب الاولاد کا دیدار کر رہے تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے 15 سال تک کتنے سال تک 15 سال 15 سال تک روزانہ ایک رکعت میں ایک قرآن روزانہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے سبحان اللہ اور یہ 15 سال تک رہا ہم سال بھر پورا نہیں کر پاتے ہم تو قرآن اٹھاتے اس وقت میں جب چہلم ہو جب سوئم کی فاتحہ ہو تو آدھا پارا پڑھ دیا پھر بچوں کو کھلا کے انہیں پڑھوا دیتے ہیں خود تو پڑھتے نہیں خود نہیں پڑھتے قرآن علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے نا جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے اور رکھ کر واپس پلٹتے ہیں وہ عذاب قبر سر کی جانب سے آتا ہے بس حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ سر کی جانب سے اللہ کا قرآن بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اے عذاب نانا ادھر نہ ارے یہ تو وہ ہے جب تک مجھے پڑھنے لیتا تھا تب تک سویا نہ کرتا تھا قرآن بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اور جب یہی عذاب قبر پاؤں والے حصے سے آنے لگتا ہے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ نماز جو ہم قیام کرتے ہیں نا یہ قیام آپ کی کھڑا ہو جاتا ہے یہ قیام کھڑا ہو جاتا ہے اس بندے کے قریب نہ آنا یہ تو نمازی تھا یہ نمازی تھا اس کے قدموں کے نشان مسجد میں لگا کرتے تھے مصلی رسول پہ لگا کرتے تھے پھر وہ عذاب دائیں اور بائیں جانب سے جب آنے لگتا ہے تو صدقہ و خیرات آ جاتے ہیں صدقہ و خیرات آ کر بچاتے ہیں کہ یہ تو وہ بندہ ہے جو رب کے نام پہ دینے والا تھا یہ وہ بندہ ہے محمد مصطفیٰ کے نام پہ دینے والا تھا جسے میرے رب جل وعلا نے عطا کیا ہے جو اہل ثروت ہیں ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں اپنی جان پر بھی خرچ کریں بیوی بچوں پر بھی خرچ کریں تو پڑوس میں بھی دیکھ لیا کریں کوئی بھوکا تو نہیں ہے کوئی ایسا گھر تو نہیں جہاں بیوہ ہو کوئی کمانے والا نہیں اپنی حلال کمائی سے اسے دے دو اسے کھلا دو اس کا پیٹ بھر دو یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھ دو میرے نبی نے فرمایا آنا وکافر یتیم وہو کہاتین دمّا خابیہ میرے نبی نے انگلیوں کو ملا کے فرمایا یہ قیامت کے دن سارے لوگ محمد کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور میرے نبی فرماتے ہیں میں اور یتیم کو پالنے والا ایسے کھڑے سے چند روپے خرچ کر کے دے دیتے قرآن یہ نہیں فرماتا ساری تنخواہ یتیموں کو دے دو قرآن یہ نہیں فرماتا جتنا کمایا سارے کا سارا دے دو تو کیا دے قرآن مجید دوسرا پارہ یسألونک ماذا ينفقون اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کرے تو کس طریقے سے کرے کتنا خرچ کرے اے نبی فرما دیجئے جو تمہاری ضروریات سے بچ جائے وہ دے دو
تمہاری ضروریات سے 10 روپے بچے وہی بہت ہیں، 1000 بچے وہ بہت ہیں، جو زائد رقم ہو اللہ فرماتا ہے وہی دے دو میرے نام پہ، پھر تم جانو میں جانو اجر ہوگا قیامت کے دن مزے ہی مزے ہیں۔ تو دینے کی عادت بناؤ۔ اب امیر اور غریب 2 کیٹیگریاں ہوتی ہیں، ایک امیر ہے ایک غریب ہے۔ کچھ ہوتے تو امیر ہیں عادتیں غریبوں والی، اللہ انہیں غریب کر دیتا ہے۔ کچھ ہوتے غریب ہیں عادتیں امیروں والی۔ قرآن کا 4 پارہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں۔ اب ہے امیر عادت غریبوں والی، اللہ غریب کر دیتا ہے امیر زیادہ اچھا پہنے گا نہیں، پیسے لگ جائیں گے، زیادہ اچھا کھائے گا نہیں، پیسے سے لگ جائیں گے۔ اب ہے امیر، اللہ نے بڑا دیا، لیکن کسی نہ یتیم کو دیتا ہے، نہ مسکین کو دیتا ہے، نہ بیوہ پہ خرچ کرتا ہے، نہ مسجد میں دیتا ہے، نہ مدرسے میں دیتا ہے۔ اللہ کے نام پہ سوالی سائل آ کے سوال کرتا ہے، اسے بھی نہیں دیتا۔ ہاتھ روک لیتا ہے، ہاتھوں کو روک کے رکھتا ہے، تو خالق کائنات جل وعلا بھی اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اللہ اسے غریب کر دیتا ہے۔ امیر بنایا تھا رب نے، اس کی عادت غریبوں والے کی، اللہ نے غریب کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ سے آپ کے غلام نے پوچھا، حضور ہی کئی گل پوچھنا چاہیا تو اجازت ہے؟ پاک فرمائے کہا پوچھی وقت چھا تو پوچھنا چاہیا مجھے پوچھنا بھی آئے تو کدے وقو و سوالی آواز درکت خالی کو نہ موٹے ہو۔ میں نے دیکھا ہے حضور آپ فاتح کسی کرتے ہیں، خود فاتح سے رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا ارے کوئی سائل آیا ہو اس نے دامن پھیلایا ہو اور آپ نے کام نہ کیا ہو، کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں۔ آخر ریزن کیا ہے؟ امام حسن مسکرا پڑے، فرمایا اے میرے خدا اللہ اے میرے غلام، میرے اللہ نے مجھے عادت دی ہے دینے کی، عادت دی ہے دینے کی، تو میں اسی عادت پر رہتا ہوں، میں دیتا رہتا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں عادت بدل دوں تو خالق کائنات اپنی عادت بدل نہ ڈالے۔ دینے والی عادت ہے نا رب کی، قریب آقا کا فرمان، اللہ رب العزت کا دست اقدس بھرا ہوا ہے۔ مسلم شریف کے حدیث ہے، اللہ کا دست اقدس خزانوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ، یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے، عطا ہے مجھ کو جو جتنا، کرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں تعریف کیا اس کی خیالوں سے مقاموں تک، کرم سارا خدا کا۔ تو اللہ دیتا ہے تو میں کرتا ہوں اس بات سے، اگر میں نے دینے والی عادت کو روک ڈالا کہیں میرا اللہ اپنی عادت بدل نہ ڈالے، اس لیے دیتا ہی رہتا ہوں۔ ایسی عادت مبارکہ تھی، ایک مرتبہ آپ مسجد تشریف لائے، نماز سے فارغ ہوئی کہ ایک بندہ رو رہا ہے، میرے اللہ 10,000 درہم میں نے دینے ہیں، قرض ادا کرنا ہے، میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، تو ہی میرا مالک ہے، میرے اللہ میری لاج رکھ لے، میری عزت کی حفاظت فرما دے۔ حضرت امام حسن نے دیکھا، گھر تشریف لے گئے، تجوری کھولی، تجوری کھولی، 10,000 درہم اٹھائے۔ مسجد کی پیٹی جب گھوم رہی ہوتی ہے جمعے کے دن چندہ دینے کے لیے، چندہ جب ہو رہا ہوتا ہے، مسجد کی پیٹی جا رہی ہے، ہمیں شرم نہیں آتی کہ میرے آنے سے خالی کیسے آنی چاہیے نا۔ یہ جو چندہ ہو رہا ہوتا ہے مسجد کے لیے ہے، اللہ رب العزت چاہے تو ایک بندے کے دل میں ڈالے سارا انتظام سنبھال سکتا ہے، لیکن ایک انداز ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، چھٹا بڑا کرو۔ مسجد کی پیٹی یہ چندے والی خالی کیسے چلی گئی؟ چاہیے 100 روپے ڈال دیں، 100 نہیں ڈال سکتے 50 ڈالیں، اگر ہر جمعے پہ 50 ڈالتے ہو کتنے ہی بنے گے ٹوٹل؟ 200 میں غریب ہو جائے گا نہیں ہوں گے، لیکن فائدہ کتنا ہے؟ اللہ فرماتے دیکھے تو دیکھو، دگنا نہ عطا کر دو تو کہنا، دگنا عطا نہ کر دو تو کہنا، تو اپنی عادت یہ بناؤ۔ تو ایک غریب ہوتا ہے لیکن عادت امیر والی ہوتی ہے،
پاس کچھ نہیں پھر بھی دیتا ہے، پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی دیتا ہے، تو اللہ پھر اسے ایسا عطا کرتا ہے بتانے چاہو یار۔ علامہ فقری رحمۃ اللہ علیہ تزکیۃ القلوب کے اندر روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، کہاں پہ؟ مسجد کی لے لے سب تھوڑی، کہاں آ رہے تھے؟ ہاں میر صاحب مسجد میں، ڈاڑے چوک مسجد میں نماز پڑھنے آ رہا تھا، تو سامنے اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی رکھی تھی، روکڑا سبحان اللہ، پیسے رکھے تھے سامنے، وہ بھی تھیلی بھری ہوئی، مل جائے تو موج لگ جائے، سبحان اللہ۔ جیسے بھری ہوئی تھیلی دیکھی، خیال آیا کہ اٹھا لوں، اگر مل جائے آپ چھوڑیں گے؟ نہیں، بالکل صحیح بولا، نہیں چھوڑیں گے۔ ہر انسان کی فطرت نیچر ہے، اس کو فائدہ مل رہا ہے کیوں چھوڑے گا؟ مجھے ماشاءاللہ دودھ ملا ہے، ایسے لوگ کہتے ہیں مولوی نہیں لیتے، اللہ پلاؤں دیتی ہے تو مولیا نے گھر گنا ہے، ایسے ہی اور زور سے بولو بھائی، اشرفیوں کی تھیلی سامنے پڑھیو، چھوڑو فوراً اٹھا لیتا ہے بندہ، لیکن جب عشق سچا ہو محمد مصطفیٰ سے، عشق سچا ہو ذات خدا سے، تو پھر انداز یہ بنتا ہے کیونکہ یہ نماز عام چیز نہیں ہے، الصلاۃ معراج المومنین، ارے یہ نماز ایسی ہے انسان کھڑا تو فرش میں ہوتا ہے لیکن کل عرش والے سے باتیں رہا ہوتا ہے، المصلی جنازے نہ پڑھو، انسان کھڑا فرش میں ہے لیکن سرگوشی اس میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ذہن میں خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا، کس نے؟ شیطان نے۔ کھڑی وٹ پورا مہینے بھی نہیں کما سکے گا، اٹھا دو، شیطان ڈالتا ہے وسوسہ۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان ہے جو دلوں کو پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب قریب تھا کہ اٹھاتا، دل نے کہا پیسے تو اٹھا دے گا، تکبیر اولا چلی جائے گا، مزہ نہیں آیا۔ اب اگر ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ جلدی پیسے تو اٹھا لے گا لیکن بریانی چلی جائے گی، تو سبحان اللہ کی داد آتی ہے۔ تکبیر اولا کا پتہ نہیں ہے نا ہمیں کیا چیز کیا ہے، اہمیت کیا ہے، فوقیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، درجہ کیا ہے، مقام رفعت و عظمت و بزرگی کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں اگر ایک طرف 100 اونٹ ہو اور ایک طرف تکبیر اولا ہو، ابوبکر صدیق اونٹوں کو چھوڑ دے گا تکبیر اولا۔ کوئی تو درجہ ہے، کوئی خاص فضیلت تو ہے، جب بھی تو حضرت سیدنا ابوبکر یہ الفاظ فرما دی کہ جیسے قریب تھا کہ اٹھاتا، دل نے کہا پیسے تو اٹھا لو گے لیکن تکبیر اولا چلی جائے گی، چھوڑ دیا، رب کے حضور آ گیا، اللہ اکبر۔ رب کے حضور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی طرح پڑھے۔ ہم لوگ نماز ہم لوگوں کی ایسا کیا ہے، ہم لوگوں کی تو نماز ہی الگ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ ہماری تو نماز ہے ایسے امام صاحب آج آپ نے 3 رکعتیں پڑھا لی 4 کی جگہ، تجھے کیسے پتہ چلا؟ ہم ہر رکعت میں ایک دکان کے سب کرتے ہیں نا، کوئی دکان ہمارے پورے کیا ہے، پتہ چل گیا کہ ہم نے 3 پڑھی، یہ ہماری نمازیں ہیں۔ حضرت سیدہ بی بی رابعہ بصری جنہیں دل سے کلندر کہا جاتا ہے، آپ تہجد گزار تھی، ایک مرتبہ تہجد پڑھ کے جو سوئی میرے ربا جل والا نے جنت کا نظارہ کرایا۔ اس جنت کے اندر آپ تو آدھان السماء وعدت للذین آمنوا، جنت کی چوڑائی لمبائی رب نے ایسی ہے بنائی جیسی خوبصورت نہ لے کے کائنات جل والا نے کائنات سجا کر۔ آپ نے آنکھ لگائی، رب نے وہ نظارہ کروا دیا، جنت اپنا مہان محل اپنا مکان دیکھا، ایک خوبصورت قسم کا درخت نظر آیا۔ علامہ فقری تزکیۃ القلوب کے اندر نقل کرتے ہیں، خوبصورت درخت نظر آیا جس پر سونے کے پھل تھے۔
حاجی صاحب کتنا مہنگا ہو گیا سونا. اللہ آپ کو درازیوں میں بھی خیر عطا کرے. لاکھوں 2 لاکھوں میں ماشاءاللہ سے بھی زیادہ دیتے رہتے ہیں. اللہ خوش رکھے. آمین. سونے کے پھل تھے. جب آپ قریب گئے تو پھل نیچے گئے. دیکھ کر کہنے لگے کاش یہ پھل لگے رہتے نا. یہ کس کا ہوگا؟ یہ آواز آئی رابعہ یہ تیرا ہی ہے. رابعہ یہ تیرا ہی ہے، تیرا ہی ہے شونے. کاش یہ پھل اس پر لگے ہی رہتے تو کتنا اچھا ہوتا. آواز آئی لگے ہوئے تھے پر تیری ہی وجہ سے گرے ہیں. اللہ اکبر. لگے تھے تیری وجہ سے گرے. آپ چوک گئے. یا الہ العالمین جب لگے تھے میری وجہ سے کیسے گرے میرے مالک مولا؟ کون سی خطا خطا ہو گئی؟ کون سی غلطی ہوئی؟ کون سا گناہ ہوا؟ آواز آئی اے رابعہ جب تو تہجد پڑھ رہی تھی ایک حالت نماز کے اندر تجھے خیال آیا کہ آٹا میں نے پتہ نہیں گوندا ہے کہ نہیں گوندا. تیرے ایک خیال نے وہ سارے پھل گرا دیا. ایک خیال میں سارے پھل گرا دیا. ہم کھڑے رب کے حضور ہوتے ہیں سوچے کہیں اور ہوتی ہے. ہم کھڑے رب کے حضور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن خیال نہیں آتا کہ ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے سامنے کون سا آتا ہے اس نماز کے اندر ہمیں سارے وسوسے سارے خیالات آتے ہیں. یہ ہماری نمازیں ہیں. نماز اگر رابعہ بصری جیسی ہو اللہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت کریم ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. لیکن مومن کا کام ہے دعائیں کرتے رہنا. مومن کا کام دعا مانگتے رہنا. اللہ رب العزت سے دعا مانگو اللہ وہ نمازیں عطا کرے. وہ شوق وہ جذبہ عطا فرمائے کہ رب کے حضور جب آئیں آنکھیں پرنم ہوں اور رب کا نام لیتے جائیں پیشانی جھکائیں پیشانی. علامہ فقری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تذکرۃ القلوب کے اندر روایت نقل فرماتے ہیں نوجوان مسجد کی طرف آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. مسجد کے دروازے پہ سرکیوں کی تھیلی نظر آتی ہے. قریب تھا کہ اسے اٹھا دیتا. عشق نے کہا ہے اے نوجوان اگر تجھے پیسے چاہیے پیسے تو مل جائیں گے لیکن تکبیر اولا فوت ہو جائیں گی. جوان نے پیسے چھوڑ دیے رب کے حضور آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ کے حضور نماز پڑھنے لگا. نماز میں جیسے انہماک آیا نماز کے اندر جیسے اسے لذت ملی وہ سارے پیسے وہ اشرفیاں وہ تھیلی جوان کے ذہن سے نکل گئی. سبحان ربی اللہ اے میرے پالنے والے تو بڑی شانوں والا ہے تو بڑے کمال والا ہے. نماز سے فارغ ہوا جوان سیدھا جنگل چلا گیا. اشیوں کی تھیلی کی طرف دھیان نہ گیا. وہاں سے جوان لکڑیاں اکٹھی کرتا گئے. لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھتا گئے. گھر واپس پلٹتا گئے. جیسے لکڑیوں کا گٹھا گھر میں آ کے اتارتا ہے وہ اشرفیوں کی تھیلی لکڑیوں میں موجود. جوان دیکھ کے ہوش اڑ گئے. اے میرے اللہ یہ کہاں سے آیا؟ غیب سے ندا آئی ہے میرے پیارے تو نے دولت کو میرے لیے چھوڑا میں نے تیرے پلے باندھے. دولت کی طرف نہ بھاگو دولت والے کی طرف بھاگو. پیسے کی طرف نہیں پیسے والے کی طرف بھاگو. دیتا تو سب وہی ہے نا. سبحان اللہ. سارے خزانہ تو اسی کے وللہ خزائن السماوات والارض. قرآن کا 28واں پارہ. آسمانوں کے خزانے بھی خدا کے زمینوں کے خزانے بھی خدا کے ہیں. اس لیے نمازوں کا خاص اہتمام کیا کریں. ماشاءاللہ بڑی پیاری محفل سجائی. اللہ پاک جل جلالہ اس شہر کوٹری پر رحمت اور برکت نازل فرمائے. آمین آمین. سجدتی رہے آمین آمین. اور خالق کائنات نبی کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو ملواتا رہے. اور ماشاءاللہ بالخصوص حسین بھائی چلے گئے
بیٹھے بیٹھے اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ سارے لوگوں نے بڑی محبت دی ہے، اللہ پاک خوشی عطا کرے، لیکن یہ بچہ تو کچھ زیادہ ہی آگے تھا، بڑی ماشاءاللہ خاطر کی، اس میں اللہ پاک ان کی عمر میں، عزت میں، روزی میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ حدیث مشکاہ شریف کے اندر موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان فرمائے گا این المتحابون بجلالی، میرے جلال کی وجہ سے پیار کرنے والے لوگ کہاں گئے؟ تو بندے عرض کریں گے میرے اللہ کیا انعام ملے گا؟ اللہ فرمائے گا الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ کہ یہ بچہ بھی ماشاءاللہ عزیر رضا اللہ کے یہاں سے محبت کرتا تھا، کرتا ہے، اور انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ اور یہ خاص سے جمشید بھی وہاں بھی آ کر ہمیں سیٹنگ تھی، سارا سامان وغیرہ سیٹ کرنا، خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے جب تو ممبر مصطفیٰ میں بیٹھ کے ان کے لیے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اس شہر پر اپنی رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے۔ اسی شعر کے ساتھ ہزارے کی گفتگو ختم، بآواز بلند محبت سے پڑھ لیں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ ہوں گے اور لنگر ہوگا اور خوب ملا کرو تھی لوگ۔ زمین بولی زبان بولا اے مولا، زمین بولی زبان بولا علی مولا، کلی بولی چمن بولا کلی بولی چمن بولا، جب میں نے علی مولا کا محفل میں لیا ہے نام، جب میں نے علی مولا کا محفل میں علی کا بولا، علی کا ہے سجن بولا، علی مولا، علی مولا۔ تمام توفیق اللہ باللہ، زندگی رہی تو خیر ملا کے